یہ عام سی کہاوت تھی اور اخبار کے کسی عام سے صفحے پر چھپی تھی، لیکن یہ میری رہنما بن گئی ہے اور میں آج تک اس کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ یہ چین کے کسی قدیم فلسفی کا قول تھا۔ اس کا کہنا تھا، تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو 1000 کتابیں پڑھو اور 1000 میل سفر کرو۔ یہ یقیناً اس دور کا قول تھا جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور یہ صرف بادشاہوں، گورنرز اور جاگیرداروں کی ملکیت ہوتی تھی اور کسی خوش نصیب ہی کو ان تک رسائی نصیب ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب طالب علموں کو کتاب پڑھنے کے لیے 100 میل دور جانا پڑتا تھا۔ یہ کتاب کے مالک تک پہنچتے تھے اور کتاب پڑھنے کے لیے سال سال جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے۔ اس دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم جیسے عالم بھی کتابوں کے لیے روسا کے محتاج تھے۔ چنانچہ اس دور میں یقیناً 1000 کتابوں کا مطالعہ علم تک رسائی تھی۔ اس دور میں سفر بھی ایک مشکل فعال تھا۔ شہروں جتنے ملک ہوتے تھے، ہر ملک کا بادشاہ، قانون، زبان اور تمدن مختلف ہوتا تھا۔ راستوں کا علم نہیں تھا، سفر کے ذرائع محدود تھے۔ آپ گھوڑے یا خچر پر سفر کر سکتے تھے اور یہ بھی عموماً راستے میں مر جاتے تھے۔ روپیہ، پیسہ اور خوراک ساتھ لے جانا مشکل ہوتا تھا۔ راستوں میں جنگل بھی ہوتے تھے اور ڈاکو بھی۔ مسافر جانوروں سے بچتا تھا تو ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتا تھا، ان سے بچ جاتا تو کسی ظالم بادشاہ کی تلوار کا رزق بن جاتا، اور اس سے بھی محفوظ رہتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا۔ راستے میں دریا اور سمندر بھی آتے تھے اور انہیں عبور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ چنانچہ لوگ جس بستی، جس گاؤں یا جس شہر میں پیدا ہوتے تھے، یہ پوری زندگی اسی میں گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ یہ پہاڑ کی دوسری طرف جھانکنے تک کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں 1000 میل واقعی طویل سفر ہوتا تھا۔ چنانچہ چین کے اس فلسفی نے 1000 کتابوں اور 1000 میل سفر کو علم کی بنیاد بنا دیا۔ لیکن یہ قول جب ہماری نسل تک پہنچا تو اس وقت کتاب بھی عام ہو چکی تھی اور 1000 میل سفر بھی ہماری روٹین بن چکا تھا۔ چنانچہ میں نے 1000 کتابوں کو 10,000 کتابیں اور 1000 میل کو 10,000 میل بنا لیا۔ ہم تاریخ کے شاندار ترین دور میں زندہ ہیں۔ آج ہر وہ چیز عام انسان کی دسترس میں ہے جو 100 سال پہلے تک صرف بادشاہوں، راجاؤں اور وڈیروں کی ملکیت ہوتی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے معالج اور ادویات بادشاہوں تک محدود تھی۔ آج سے 200 سال پہلے تک تعلیم صرف امراء کے لیے تھی۔ آج سے 250 سال پہلے تک سفر صرف بڑے لوگ کر سکتے تھے اور وہ بھی لشکر بنا کر چلتے تھے، اور آج سے 500 سال پہلے تک کتابیں صرف بادشاہوں کی دسترس میں ہوتی تھیں۔ لیکن آج یہ تمام نعمتیں عام ہیں۔ آج صدر اوباما اور کینیا کا بارک حسین دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی دوا کھاتے ہیں، دونوں یکساں قسم کے اسکول جاتے ہیں اور دونوں دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں۔ میں جب میٹرک کا طالب علم تھا اس وقت سوات، کاغان اور اسکردو تک پہنچ گیا۔ گلگت سے بائی روڈ کاشغر چلا گیا اور کراچی، کوئٹہ اور زیارت سے اکیلا ہو آیا۔ اگر آپ بچے ہیں یا آپ کے بچے میٹرک یا ایف اے کے طالب علم ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں 15-16 سال کی عمر میں بسوں، وینوں اور ٹرینوں پر اکیلے سفر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں ایف اے تک آدھا ملک اکیلے گھوم چکا تھا۔ میں جب عملی زندگی میں آیا تو میں نے سب سے پہلے پاسپورٹ بنوایا اور میرے پاس جوں ہی ٹکٹ کے پیسے جمع ہو جاتے تھے میں کسی نہ کسی ملک کی طرف نکل جاتا تھا۔ میں وہاں کیمپنگ سائٹس، یوتھ ہاسٹلوں اور YMCA میں رہتا تھا، پیدل سفر کرتا تھا، چنے اور چھلیاں کھاتا تھا اور لفٹ لے کر شہر شہر گھومتا تھا۔ جب خوشحالی شروع ہوئی تو میں ہاسٹلوں سے ہوٹلوں میں شفٹ ہونے لگا۔ میں نے صحت میں بھی اضافہ کر دیا۔ میں دنیا کو ایک سرے سے دیکھ رہا ہوں اور آہستہ آہستہ دوسرے سرے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے ان سفروں نے میرا مشاہدہ اور ویژن بدل دیا۔ میں نے دنیا میں ابھرتی ہوئی قومیں بھی دیکھی اور ان قوموں کے وہ اصول بھی جن کی وجہ سے یہ تیزی سے ابھر رہی ہیں، اور مجھے زوال پذیر معاشروں میں بھی جھانکنے کا موقع ملا اور ان کے زوال کی وجوہات کے مشاہدے کا اتفاق بھی ہوا۔ میں نے ان سفروں کے دوران ماحول کو صاف رکھنے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے، دوسروں کے مذاہب کو برداشت کرنے، مسکرانے، کہکا لگانے اور خوش رہنے کے اصول بھی سیکھے، اور جیو اور جینے دو کا فلسفہ بھی۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں، میں اگر مسلسل سفر نہ کرتا میں مینڈک کی طرح کنویں تک محدود رہتا اور اس کے دائرے میں ٹراتا رہتا، اور اپنی اس ٹرٹراہٹ کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ کر
دوسروں کی ٹٹراہٹ کا مذاق اڑاتا، مگر ان سفروں نے میرے اندر برداشت بھی پیدا کی اور لچک بھی، اور آج مجھے دوسرے انسان بھی انسان دکھائی دیتے ہیں۔ میں لوگوں کا فیصلہ مذہبی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر نہیں کرتا۔ میری نظر میں دوسرے لوگ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا میں خود کو سمجھتا ہوں۔ کتابیں دوسرا معمول تھا جس نے مجھے زندگی کے سارے رنگ ٹٹولنے، ساری آوازوں کے ذائقے چکھنے، ساری خوشبوؤں کے لمس چھونے اور سارے خوابوں کی دھوپ چھاؤں دیکھنے کا موقع دیا۔ کتاب، فلم اور سفر آج کے دور کے 3 عظیم تحفے ہیں۔ ہم اگر آج ان سے دور ہیں تو پھر ہم 2022 میں 1480 کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں یہ تینوں سہولتیں نہیں تھیں۔ ہمارے پاس کتاب تھی، فلم تھی اور نہ ہی سفر تھے۔ یہ حقیقت ہے، ہم اچھی کتاب سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ شاید ہم عمر بھر کے تجربوں سے بھی نہ سیکھ سکیں۔ ہمیں ایک معیاری فلم جو کچھ سکھا سکتی ہے وہ ہمیں شاید 100 کتابیں مل کر نہ سکھا سکیں۔ وہ ہم ملک سے باہر جا کر 10 دنوں میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ شاید ہمیں 100 فلمیں، 100 کتابیں اور 100 سال کے تجربے بھی نہ سکھا سکیں۔ یورپ کے لوگوں نے بارڈرز کھولنے اور ایک دوسرے کے ملک میں سفر کرنے سے جو کچھ سیکھا وہ یہ 2000 سال کی تاریخ میں نہیں سیکھ سکے، اور آج جو کچھ سینٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستیں اور مشرقی یورپ کے ملک سیکھ رہے ہیں یہ سوویت یونین کے 80 سالوں میں اس سے محروم رہے۔ یہ آہنی پردے کے دوسری طرف موجود لوگوں کو 80 سال تک اپنا جانی دشمن سمجھتے رہے، لیکن یہ پردہ جوں ہی ہٹا یہ دوسری طرف اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور آج یہ ان لوگوں کے ساتھ خوش بھی ہیں اور انہیں اپنا دوست بھی سمجھ رہے ہیں۔ آج یورپ اور سوویت یونین کی پرانی ریاستوں کے درمیان جنگیں اور نفرت ختم ہو چکی ہے، اور عوام ایک دوسرے سے خوش بھی ہیں اور ایک دوسرے کی اکانومی اور معاشرت کو سپورٹ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں دل سے یہ سمجھتا ہوں ہمارے بارڈرز کھلنے چاہیے۔ ہمارا افغانستان، تاجکستان، ایران، ترکی، چین اور انڈیا سے عوامی رابطہ استوار ہونا چاہیے۔ ہم اپنی گاڑیوں میں امرتسر، دہلی، آگرہ، احمد آباد اور ممبئی جائیں، اور بھارت کے لوگ ذاتی سواریوں پر لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی اور کوئٹہ آئیں۔ ہم سری نگر دیکھیں اور وہ جھیل سیف الملوک آئیں۔ ہم کابل، مزار شریف، تہران، مشہد، انقرہ، کونیا اور استنبول جائیں۔ بائی روڈ دوشنبے جائیں، وہاں سے بخارا اور سمرقند جائیں، اور گھومتے ہوئے کاشغر اور کاشغر سے گلگت تک آئیں، اور ہماری طرح چین کے مسلمان، تاجکستان کے تاجک، ازبکستان کے ازبک، ایران کے ایرانی، ترکی کے ترک اور انڈیا کے انڈین پورا پاکستان گھوم کر دیکھیں۔ ہمارا خطے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، اس انٹریکشن سے خطے میں استحکام بھی آئے گا اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے بھی، اور ہماری برداشت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج اگر برطانیہ اور فرانس بھائی بھائی بن سکتے ہیں اور جرمنی اور پولینڈ کے بارڈر کھل سکتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اچھے ہمسائے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور امن طریقے سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ YouTube ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔